12 سال تک دکھائی نہیں ہوئی. دلوا دوں آخرت میں. حضرت باقی مستعمل رحمت اللہ علیہ کا سر اپنی گود میں لے لیا اور اپنی باہوں میں چھپا لیا. پھر میں اللہ اکبر ہاتھ اٹھائے کہہ گیا رسول اللہ 12 سال تک گزارا, اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں دعائیں کرے اسے سفل نہ ملے. یا اللہ آج میری گود میں بڑا مایوس ہو کے لیٹا ہے, اللہ آج میرے ہاتھوں کے اٹھے برکت سے اسی مایوسی کو ختم فرما دے. پروردگار عالم میں نے اپنے سارے کو تیرے لیے تیرے پر قربان کر دیا, تیری محبت پر قربان کر دیا. الہی میں یہ نہیں کہتی میں نے کتنے دن کھانا کھایا یا نہیں کھایا, الہی میں نے یہ نہیں کہتی کہ میں نے کتنے سال ایک جوڑے میں گزار دیے, لیکن اللہ دنیا والوں کو بتلا دے بچوں کا چہرہ جب اجڑ جائے, اولاد مایوس ہو جائے, ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا. یا اللہ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی, میرے آنسوں اور میرے بالوں کا خیال کر. اے اللہ آج میرے بیٹے کو عطا فرما دے. بھائی کہتے میری ماں ہو کر کے رونے لگ گئی, میری ماں کے آنسو ٹپ ٹپ میرے اوپر گرنے لگ گئے. عزیز کہتے ہیں کہ میری ماں کے آنسو گرے اور میری ماں نے اللہ کو رو کر دکھایا. پتہ نہیں میرے دل میں کیا ہوا, میری زبان سے اللہ 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 جاری ہو گیا. میری اماں کہنے لگی بھائی عزیز کیا ہوا؟ میں نے کہا رب کائنات کی قسم ہے اماں 12 سال ڈھک کے کھانے سے کچھ نہ ملا جو اللہ نے تیرے ہاتھ اٹھانے کی برکت سے عطا کر دیا. ماں ٹھنڈیاں چھاواں یہ مجھے دکھانے کے لیے, یا موٹر سائیکل پر راہگیروں کو دکھانے کے لیے ماں ٹھنڈیاں چھاواں. اس ٹھنڈی چھاؤں کو کبھی گھر میں جا کے سلام کیا؟ اس ٹھنڈی چھاؤں کے کبھی گھر میں بیٹھ کے پیر دبائے؟ اس ٹھنڈی چھاں کو کبھی وقت پر دعائی کی؟ اس ٹھنڈی چھاں سے پوچھا ہم نے روٹی پیٹ بھر کے کھائی کہ نہیں؟ تو نے ٹھنڈی چھاں سے پوچھا اماں کیا بات ہے؟ صبح ناشتے میں روٹی گئی تھی ثابت آ گئی, اماں بتا کیا بات ہے؟ پترا خدا کی قسم تو اتنا سا تھا, نخرے کر کر کے نہیں کھاتا تھا, تیری ماں تجھے منت کر کر کے کھلاتی تھی, اب تو اتنا بڑا ہو گیا کبھی ماں کی منت کی؟ کبھی صبح صبح اپنے باپ سے کہا تو بتا آج کیا پکانا ہے؟ کبھی گھر کے اندر اپنے ڈال دیا آج وہ پکے گا جو میرے ماں باپ کو پسند ہے. کہتا بیویاں نہیں بنتی, غلطی تو میری ہے. اپنے راستوں میں 2-4 منٹ کی اور بات کر کے جاؤ, غلطی تیری ہے. جب تیری ماں تیرا رشتہ دیکھ کے لے کے آئی سب سے پہلے تم نے کیا پوچھا؟ کالی ہے یا گوری؟ سنجیدگی سے میری بات سننا, سب سے پہلے آپ نے پوچھا کالی ہے گوری؟ اللہ اکبر. آپ نے پوچھا اس کے ماتھے پہ ٹکا کیسے لگے گا, کیسا لگے گا؟ کبھی آپ نے یہ پوچھا اماں جس کو میرا گھر بنانے کے لیے پسند کر کے آئی اس کی نماز, اس کا شادی پر نماز کا سجدے کا نشان نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اللہ اکبر. کیسے فیصلے ہیں جا کے پوچھتے کتنا پڑی ہوئی ہے. پہلے رشتے سنے کا کرتے تھے, بیٹی کو کیا کرتے تھے بٹی نے ذرا اپنی زبان سے قرآن کی سورت کو سنا دے. اللہ اکبر. جب وہ قرآن کی سورت سنایا کرتی تھی اور یوں کر کے جھکے بیٹھا کرتی تھی, کہتے تھے مال بھی چاہیے یہ دے دے میرا گھر بن جائے گا. آج تو پوچھتے بتا کوئی اکالی اور شادی کی پہلی رات اللہ اکبر جس نے یہاں تک دوپٹہ لیا ہوا ہے شادی ہاتھ میں بیٹھی ہے, جس نے حافظ دین کے بازو اور 20-20 ہزار کا میک اپ کرایا ہوا, اللہ اکبر اللہ اکبر. چھوڑ دے گمان کہ تیرے بیٹے کو عبد القادر تیری بیٹی کو رابعہ مسیح بنائے گی. نا نا نا, جسے 400 آدمیوں کا حیا نہ آیا اسے تیرا حیا کیسے آئے گا؟ اللہ اکبر. تو فیضداری والا تیرا باپ تیرا دادا تیرا تایا سارے کھڑے ہیں اور تو نے کہہ دیا سر پر دوپٹہ اور برقع پہن لے. کیا کہہ رہی ہے کہ تیرے دادے کی خاطر تیرے باپ کی خاطر اپنا میک اپ چھپاؤ, خاموش ہو کے کھڑا ہو جا. جا جا جا, تو نے بڑا انتخاب مت کیا. اللہ کی قسم اگر اللہ نے کرم نہ فرمایا اس کی گود کے اندر کتا بلا تو آئے گا, عبد القادر جلالی نہیں آئے گا, جنید بغدادی نہیں آئے گا. اپنی زندگی کا فیصلہ کر, حیا والی لے کے آ, ایسی پردے والی لے کے آ جس کے پیر کے جوتے کے نشان کو بھی کسی نے دیکھا نہ ہو. علی ابو لینے آئے ہیں,
پوچھو علماء کرام سے، میرا باپ میرے گھر آئے، پوچھو علماء کرام سے، بھائی بیٹی بھائی بہن کے سسرال آئے اور آ کے اجازت دو، ساتھ سے اجازت لینا ضروری ہے، شوہر سے رہنا ضروری۔ رحمت کائنات تشریف لائے، سیدہ فاطمہ کا چہرہ گلے لگایا، فاطمہ تیرا پوت تجھے لینے کے لیے آیا ہے، جی آئے ہوں سچ بسم اللہ جی صدقے، ابو جناب کے لیے کون سی جنت کی ریشم کی چادر بچھاؤں، یا بیٹھ جاؤ، فاطمہ میرے ساتھ چل، ابو جی آپ ہی نے تو کہا تھا جب علی کے گھر میں چلی گئی پھر تو جانے علی جانے خدا جانے، ابو جی علی کسی کام سے گئے ہیں، آ جائیں میں آپ کی بات کو کیا کہ رکھ دوں گی، امید ہے وہ نہ نہیں گئے گا، ہاں ابو اگر علی نے کہہ دیا کیسے نہیں رہنے دے، آپ برا نہ منانا، ابو جان اللہ اکبر، اگر آپ ناراض ہوئے اللہ تجھے راضی کر دے گا، اگر تیری بیٹی شوہر سے ناراض ہو کے چلی گئی تو تجھے تو کہا ہے بیٹی اگر میری حیاتی باقی رہی اور تو علی سے ناراض ہو کے آ گئی اور مجھے پتہ لگا قصور دے رہا ہے، بیٹی میرے گھر سے تجھے قبر تو ملے گا لیکن میں محمد تیرا جنازہ نہیں اٹھاؤں گا۔ دعا کرو اللہ ایسی عزتوں کے پھول ہر گھر کے اندر کھلا دے۔ جس دن تیری میری بیٹی کے سر سے دوپٹہ اترا، جس دن تیری میری بیٹی کے گلے میں دوپٹہ شلوار ٹخنوں سے اونچی آئی، سمجھ لے غیرت سلام کر کے تیرے میرے دروازے سے رخصت ہو کے چلی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، فاطمہ ابو جان جی آئے ہیں، آپ اس میں بیٹی کو آج کی آج سولے جی باپ ہے باپ، حیا کرو، اس کے سامنے سسر کے سامنے سر نہ اٹھایا کرو، اے لوگو اس نے تجھے 2 تولے کا سیٹ بھی دیا بلکہ ہم نے جگر کا ٹکڑا اٹھا کے دے دیا ہے، اور اس سے کیا مانگتا ہے؟ جسے سینے پر لٹا کے سلایا کرتا تھا، آج تیرے گھر کے اندر تیرے باپ کی جگیاں پر تو دھوتی نظر آ رہی، اور کیا مانگتا ہے؟ تو نہیں قدر کرے گا، تو نہیں کی عزت کرے گا، میرے بھائی آپ ان سے پیار کی بات نہیں کرو گے، میری غلط کے منہ لگ جائے گی، خدا کی قسم سے اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ اور میری بہنوں اگر آپ سن رہی ہو، آپ بھی خدا کے واسطے خیال کرو۔ مولانا اسلم قاسمی صاحب اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، چند دن پہلے مجھے انڈیا سے ایک عورت کا فون آیا، کہنے لگی آپ کو میں ابو کو میں نے کہا بیٹے کہہ لے، پھر رونے لگی، کہنے لگی ایک خوشی کی خبر ہے، اللہ اکبر، ایک پریشانی کی خبر، میں بتاؤ کون سی سنو، میں نے کہا بیٹی کون سی سنائے گی، کہنے لگی پہلے خوشی کی خبر سناتی ہوں، مولانا مجھے چند دن پہلے اللہ کے نبی خواب میں آئے اور کافی دیر تک میرے سامنے کھڑے رہے اور کہتے رہے بیٹی جتنا جی چاہتا مجھے جی بھر کے دیکھ لے، میں اللہ کے نبی کو دیکھتی رہی، پھر دھاڑے مار کے فون پہ رونے لگی، کہنے لگی مولوی صاحب 3 بچے ہیں، بیوہ و شوہر دنیا سے چلا گیا، یہ غمی کی خبر ہے، مولوی صاحب آپ مجھے آپ نہ کو تو کو اور میں آپ کو ابو کہوں گی، میرے گھر اچھا بیٹے اللہ اکبر، جب فون پر دھونے لگا مولوی صاحب، کہنے لگی مولوی صاحب آپ جلسوں میں جاتے ہو، تقریریں کرنے جاتے ہو، اپنی بہن کا پیغام کہاں جا کر پاکستان کے اندر جلسوں میں آنے والی بہنوں کو سنا دینا، جہاں گھر مکان روٹی کپڑے کی دعا کرو، وہاں جھولی پھیلا کے روزانہ ایک بار اللہ سے دعا کیا کرو، کسی کا شوہر فوت نہ ہو، کسی کا شوہر نہ مرے، دعا کروایا کیا کرو کہ لال جوڑے میں جیو لال جوڑے میں مرو، اپنے شوہر کو جنازے میں ساتھ لے کے جاؤ۔ میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ اس کے دبے لفظوں نے مجھے بدلایا کہ 3 سال ہو گئے شوہر کا انتقال ہوا، کیفیت بدلائی تھی کہ مولوی صاحب جب تک کوئی غیر پورے جسم پر اچھی طرح نظر نہ ڈال لے 2 روٹیاں دینے کو کوئی تیار ہی نہیں ہوگا۔ 74 سال تک کشمیر کی بیٹیاں آپ کو بھائی کہہ کے روتی رہی، 74 سال تک ہندوستان کے اندر جن ماں بہنوں کو چھوڑ کے آئے تھے ان کے جنازے اٹھ گئے مایوس ہو کر، لیکن اس مرتبہ تیری میری بہنوں نے بیٹیوں نے تیرا میرا نعرہ نہ لگایا، جب 21 توپوں کی شرابی کی آواز آئی انہوں نے کہا اے بولوں کی آواز سننے والوں ہمارے رونے کی آواز چھوڑ
کون سنے گا؟ اب روزانہ پاکستان کی سڑک کی طرف جولی چلا کے تمہاری خیر کی دعائیں کیا کرتی، تمہاری شراب کی جوانی کی دعائیں کیا کرتی، اور دعا کرتی کوئی نہ کوئی وقت آئے گا محمد بن قاسم کی طرح کوئی آئے گا، اللہ اکبر، ظالموں کے پنڈوں سے عزت دار کو چھڑا کے لے کے جائے گا۔ لیکن پرسوں ہم نے تمہارے پاکستان کی خبر موبائل کی فیس بک پہ سنی، کیا اللہ اکبر، کہ تمہاری 6 سال کی اجڑ گئی، تمہاری 4 سال کی اجڑ گئی، تمہاری 4 مہینے کی اجڑ گئی۔ ہم نے تمہارے سے اللہ اکبر امید نہیں چھوڑ دی ہے، جب تم اپنی 4 سال کی نہیں بچا سکتے تو 60 سال کی کو کیسے بچاؤ گے؟ یہ تو خیر امت تھی، یہ تو خیر والا پیغام لانے والی امت تھی۔ آج کہتے ہو امریکہ مخالف ہے، آج کہتے ہو ڈنمارک مخالف ہے، اور لوگوں انہوں نے ہمارے نبی کو نہیں دیکھا، نبی کے یاروں کو نہیں دیکھا، انہوں نے ہمارا کردار دیکھا۔ جب ہمارا کردار میں گندا نظر آیا، لوگوں نے ختم نبوت کی پگڑی کو اچھالنا شروع کر دیا۔ جھوٹے نبی تو میرے نبی کی ختم نبوت کے مقابلے میں آئے تھے، بتاؤ صدیق عمر عثمان کے ہوتے ہوئے تجھے نبی کا کارٹون بنایا، کہ کہاں سے لوٹی نے باغیا تیری وجہ کو اللہ اکبر 64 لاکھ میل مربع تک اور میل تک نبی کی ختم نبوت اللہ کی توحید کا پرچم لہرا دیا، کسی جانور کو بھی بھونکنے کی اجازت نہیں تھی۔ آج مسلمان ایمان میں اتنا، کردار میں اتنا کمزور ہو گیا، لوگوں نے نہ فاطمہ کی چادر چھوڑی، نہ اما خدیجہ پر انگلی اٹھانی چھوڑی، حضرت عائشہ پر بہتان باندھ دیے۔ 2.5 ارب مسلمان ہو اور ان کی پاؤں کی چادر اچھل جائے، بتاؤ ہمیں سر اٹھانے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ 2.5 ارب مسلمان ہیں، 2.5 ارب، شرم سے سب کے سر جھکے پڑے۔ ٹی وی کھول کے دیکھ لو، پہلی خبر آئے گی آج ایک اور ہوا لٹ گئی۔ کلمہ کس نبی کا پڑھا؟ جس نبی کی اللہ اکبر، جس کی زندگی میں آدم تائی کی بیٹی اللہ اکبر چادر دے کے صحابہ کے سامنے سے گزر کے گئی، اور اپنے بھائی عدی کو کہنے لگی فسانہ، کہنے لگی عدی ان سے پوچھ تو صحیح ہے نیتیں تو نہیں ہے، اللہ اکبر سارے رستے میں مجھے مسلم اٹھا کے نہیں دیکھا۔ عدی کاش آج باپ زندہ ہوتا، ایک طرف یاران محمد کھڑے ہوتے، ایک طرف تو سگا بھائی کھڑا ہوتا، میرا ابا کہتا بیٹی سفر میں ساتھ کسے لے کے جائے گی؟ خدا کی قسم جس رب کو یہ مانتے ہیں میں اس رب کو مانتی ہوں، میں ان کی طرف گزارا کرتی ہوں، ان کے ساتھ جاؤں گی۔ عدی کہنے لگے کیوں؟ کہ عدی میں تیرے چہرے پر دیکھتی ہوں، ان کے چہرے کو دیکھتی ہوں، تیرے چہرے پر تیری آنکھوں میں مجھے وہ حیا نظر نہیں آتی جو محمد کے غلاموں کی آنکھوں میں نظر آ رہی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لے کے آئے، ایسے ایمان لا کے آئے جیسے عبد الحنان، ایسا ایمان لے کے آئے۔ معذرت کے ساتھ میں تو آپ کی بات نہیں کرتا، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤں گا۔ جو ایمان میرے چاند، تجھے مجھے دکان سے، تجھے مجھے ایسی روپ سے، تجھے مجھے پنکھے کے آگے سولر کی ہواؤں کے نیچے سے، جو ایمان تجھے خدا کے گھر میں نہیں لا سکتا، وہ ایمان تجھے قبر میں کامیاب الصراط پر چلا کے جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ علی ابو آئے ہیں چلی جاؤ۔ فاطمہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے کیا؟ یہ آپ ساتھ چلنا گھر کیوں؟ ابو نے آپ چلنا کس لیے؟ علی میرا ہاتھ پکڑ لینا کیوں؟ مجھے بتانا میرے ابو نے پاؤں کہاں رکھا، میرے ابو کے نالین مبارک کا، جوتے مبارک کا نشان کا کیا کرنا ہے؟ جہاں جہاں میرے ابو کے پاؤں ہوتے وہاں میرا پاؤں رکھواتے رہنا، اور علی جہاں میرا پاؤں رکھتے ہوں اپنی جوتی سے بھی کر کے نشان مٹاتے رہنا۔ علی جب دروازے تک گئے اور ہاتھ پکڑتے کہ علی یہ بھی پوچھے گا یہ میں نے اتنی احتیاط کیوں کروائی؟ اے علی جب سے میرے ہوش سنبھالا پردہ آیا، اس چہرے کو یا مصطفیٰ نے دیکھا یا مرتضیٰ نے دیکھا، میں چاہتی اتنا پاک ہو کے جاؤں میری پیر کی جوتی پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ ابے کے پیر پہ اپنا پیر اس لیے رکھا کہ زمین کی مٹی سے بھی میری جوتی کا پردہ ہو جائے، اور اپنے نشان کو تیرے پیروں کے نشان سے اس لیے مٹا دیا کہ آسمان کے ستاروں سے بھی فاطمہ کی جوتی کا پردہ ہو جائے۔ بولا قاسمی صاحب میرے بھائی 2 سال ہو گئے، یہی میری بیٹی تھی، تمہاری
تمہاری تو بات نہیں کرتا، تمہاری جیسی تھی، تمہارے جیسے کپڑے تھے، تمہارے جیسے بالوں کی سنگھار تھا، بالوں کی تمہارے جیسی تھی، جس نے وہ اسلام آباد کے روڈ کے اوپر میری مرضی میرے جسم کا نعرہ لگایا۔ زنا تو پہلے بھی تھا، شراب تو بات پہلے بھی تھی، توحید میں دراڑیں تو پہلے بھی تھی، ختم نبوت پہ انگلی تو پہلے بھی اٹھ رہی تھی، صحابہ کی شان میں گستاخی تو پہلے بھی ہو رہی تھی، لیکن اتنا کڑوا بول، یہ بول اللہ کو اتنا کڑوا لگا، 2 سال ہو گئے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے روئے، مدینے میں کھڑے ہو کے روئے، ہر مسجد میں لوگ 27 خلاف کو روئے، چیخیں بار بار میں روئے، صلح ولیوں پیروں نے دعائیں کر لی، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، اور بیان میرا کھا کر دل کسی اور کے گئے، روٹی میری کھائی، کپڑے میرے لیے پہنے، مکان میں میرے لیے میرے، ایسا میرے لیے استعمال کیا، اسے شرم بھی نہیں آئی، یہ میری مرضی میرا نہیں سب، مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اپنے رحمتوں کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ ہم نے احتجاج کر کے کالی پٹی آیا باہر کر، اپنے اتوار کی چھٹی تو ختم کروا لی، ہر اتوار سے نکال کے اپنے مکے مدینے کے لیے اپنا داخلہ نہ کروایا۔ ایک طرف تو کہتے ہو بے شک ہمارے نبی اپنی خبر میں حیات ہے، کیا خیال ہے جب ٹرے میں رکھ کے تیرے میرے کرتوت آپ کی میری باتیں پہنچ رہی ہوگی تو نہ وہ کیسے دل کھول کے حاصل ہوتا ہوگا، اور رو کے کہتے ہو کہ اللہ یہی تھے جن کے لیے میں پیٹ پہ پتھر مار کے پھرتا رہا۔ آج ایک جوڑے پر بھائی بھائی کو قتل کر رہے ہیں، کون سنائے گا اس نبی کی سیرت؟ اللہ اکبر، جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے بلال یا رسول اللہ نماز پڑھاؤ، اور میں بلال ابو بکر عمر سے کیا نماز پڑھائے، آج میرے پاس کرتا ہی کوئی نہیں جو میں پہن کے آ کر نماز پڑھا سکوں۔ شادیوں میں روٹی پہ نظر لڑتے اور موت طیب میں چیزیں ساتھوں میں روٹیوں پہ لڑتے نظر آ رہے ہیں۔ کل بات کس سبھی کا پڑا، اس کی بیٹی افطاری کے وقت روٹی پکڑ کے رونے لگ گئی، حضرت علی جی کہنے لگے فاطمہ کیا ہوا؟ علی مجھے اجازت ہے میں روٹی لے کے اپنے ابے کے گھر چلی جاؤں۔ حضرت علی کہنے لگے لے کے چلی جا، سید الانبیاء دروازے پہ ملے، فاطمہ کیا بات ہے؟ ابا ذرا جلدی اندر آؤ، رحمت کائنات کو اپنے قریب بٹھا لیا، روٹی کا ٹکڑا لقمہ بنا کر باپ کے منہ میں دیا، حضور کے اکھیاں برسنے لگی، اللہ اکبر، بیٹی روٹی کہاں سے لے کے آئی؟ ابا 3 دن تک کھجور کے دانے اور پانی میں روزہ کھولتے اور پار کرتے رہے، سحری کرتے رہے۔ آج علی 4 روٹیوں کا آٹا لے کے آئے، ابا سب کو ایک ملی، آدھی میں نے کھا لیا، آدھی میرے لیے لے آئی، سیدہ کے سر پر ہاتھ رکھا، ابا روٹی چباتے رونے لگے، فرمایا بیٹی خدا تیرا بھلا کرے، اگر آج روٹی نہ لاتی تو چوتھی رات بھی تیرے باپ کی روٹی کھائے بغیر گزر جاتی۔ دسترخوان پر روٹی سالن کو ٹھوکے مار کے جانے والوں، اس نبی کو کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر، ساری رات بیٹھ کے روکے کہتا آج جا کچھ کھانے کو ہے کہ نہیں، آج میں تیرے گھر والے کو بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ بیڑی ڈال کر آپ کو میرا سنگے بال کر جب فرشتے لائیں گے اور کہیں گے یہ جس نے ایک روٹی کے لیے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، بتاؤ اللہ اکبر، یہ بات سن کر کون ہے جو میرے نبی کے سامنے سر اٹھائے گا؟ ایک بھائی کہنے لگا مولانا کافی صاحب، ایک بھائی کہنے لگا 10 سال ہو گئے میں نے اپنی بھائی کی شکل نہیں دیکھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 4 سال ہو گئے میں نے اس سے کلام بھی نہیں کی ہے، اللہ اکبر، میں نے کہا کس لیے؟ کعبے کے مرنے کے بعد میں مسجد کا وارث تھا، میرا بھائی بن گیا، دین داروں کا اللہ واسطے، خدا کے واسطے رو، اللہ کے دربار میں کہیں رونا آتا، رونے کی شکل بنایا کرو، پانی کے چھینٹے کو برباد کرو کر دیا کرو تاکہ دل کی سختی نرم ہو، اللہ کی محبتیں واپس لوٹ کے آئے، ورنہ یہ دل اتنا پتھر ہو چکا، اللہ اکبر، انسان سامنے بڑا پڑا ہوتا ہے، کتے جیسا احساس بھی انسان کو نہیں ہوتا۔ سیدہ نے اپنے ابو کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے ابا جان کا جی بیٹی، ابا جان جی بیٹی، ابا جان اتنے دن کے بعد کہیں کچا میں 3 دن کے بعد کہیں کہا پورے تو آج مل گئی، کل نہ ملی تو کیا کروں؟ بیٹی کو علی کا شکوہ نہ کرنا بلکہ صبر کرنا، اللہ کا شکر
کرنا, مجھے نبی تو میں بھی سجدوں میں اللہ کا شکر ادا کروں گا. واہ فاطمہ تیری سوچ پر قربان. سیدہ کہنے لگی ابا آپ میں دونوں صبر کریں گے, ہمارے سفر میں کوئی بھاری اللہ آپ کی امت کو بھی حصہ دے گا کہ نہیں. حضور کا چہرہ کھلنے لگ گیا, ہنسے اور میں فاطمہ تو اپنے گھر میں صبر کرنا, میں اپنے گھر میں صبر کروں گا. ہمارے صبر کی برکت سے اللہ آنے والی میری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. بس یہ پیغام تھا احمد صاحب کے ذریعے. اللہ اکبر. میرے بھائی یہ پیغام آپ کو دکھی تو میں بھی, پریشان مصیبتوں کا زدہ تو میں بھی, لیکن میرے عزیزوں کیا مصیبتوں کا مطلب یہ ہے, کیا کرائے کے مکان میں رہنے کا مطلب یہ, بجلی کا بل زیادہ آنے کا مطلب یہ, کیا غریب ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ کو چھوڑ دو, اللہ جل شانہ کے حق کو چھوڑ دو. نہ آج وعدہ کر کے اٹھنا 5 وقت کی نماز کی پابندی. اللہ اکبر. دکان والا, مستری والا, کرسی والا, کسی کو کامیاب دکھا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہو گئے وہ لوگ اللہ اکبر جو ڈرتے ہوئے اللہ کا نماز کے سجدوں پہ پورا کر رہے ہیں. 5 وقت کی نماز گھروں, کھیتوں, کھلیانوں, مربے پہ اور رقبے پہ ہو, انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا سجدہ بھی چھوڑیں گے, کہہ دو انشاءاللہ. ہر حال میں انشاءاللہ. نیت کرو میرے بھائی. ہر میں مغرب نہیں پڑھی تو اللہ کے واسطے اگر کسی کی رہ گئی ہو تو پڑھنے کا, عشاء کی پڑھ کے جانا, پڑھ کے چلے گئے, جا کے بستر پہ سو, نیچے پنکھا اوپر چلے یا نہ چلے, لیکن نماز پڑھ کے سو ساری رات, صبح فجر کی نماز تک رحمت کا پنکھا چلتا رہے گا. اگر عشاء پڑھ کے نہ سوئے, روٹی کھا دودھ پی کے سو گئے تو اللہ نہ کرے ساری رات اللہ اکبر بستر والے پر خدا کی لعنت برستی رہے. 5 وقت کی نماز. اپنی بیویوں کی مدد کرو خدا کے واسطے, باوضو ہو کے کھانا پکایا کرے, اس کی آنکھ پر داغ دیکھنا انشاءاللہ کتنی اندر اترتی ہے. اور کوشش کرنا میرے عزیزوں روزانہ گھر میں بے شک 5 منٹ ہو قرآن پاک کھول کے بیٹھ جانا. آج بچوں کو قرآن پڑھ کے دکھاؤ, انشاءاللہ کل بچے تمہاری قبر پر آ کر قرآن تمہیں پڑھ کے دکھائیں گے. اپنی گھر والیوں کو وہ سورہ رحمان اور سورہ یاسین کی اور جو مصنون صورتیں نمازوں کے بعد پڑھنے کی سنت آئی ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. سورہ واقعہ مغرب کی نماز کے بعد اللہ اکبر, سورہ نماز میرے عزیزوں عصر کی نماز کے بعد, سورہ فجر ظہر کی نماز کے بعد, سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد, مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ, سورہ ملک عشاء کی نماز کے بعد اللہ اکبر حامیم سجدہ. جو اللہ اکبر یہ صورتیں نبی علیہ السلام کی تلاوت ہوا کرتی, اللہ کے پیغمبر نے امت کو سکھلائی. کوشش کرو اگر پڑھ نہیں سکتے تو قرآن پاک کھول کے صورتوں کو دیکھ لیا کرو. اللہ جل شانہ کی رحمت بڑی وسیع, اللہ اجر عطا فرمائے گا. نیت کرو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا سجدہ کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بہت بڑی سنت ہے, اللہ کے نبی کی سنت کو چہرے پر سجائیں گے. پیر مختار صاحب نقشبندی دامت موجود کہتے ہیں, فرمایا اللہ اکبر, میں مجلس کے اندر بیٹھا تقریر کر رہا تھا اور تقریر کرتے کرتے میں نے کہا انشاءاللہ جنت میں جوان کے جائیں گے اور کسی کے چہرے پر داڑھی ہوگی, جنت کی نعمتیں ملے گی. پیر صاحب کہتے ہیں جب تقریر کر کے میں گھر آیا, میری بیوی بڈڑی میرے پاس آ کے بیٹھ کے رونے لگ گئی اور وہ کہنے لگی پیر ذوالفقار اللہ سے کچھ مانگ نہ مانگ, اللہ سے اپنے چہرے پر داڑھی مانگ, کیونکہ تیرے چہرے پر داڑھی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. اللہ سے دعا کرنا کہ جنت میں بھی داڑھی عطا فرمائے. کہاں سے لاؤں میں وہ عورتیں اللہ اکبر جو اپنے شوہر کے چہرے میں کمی والے کی سنت کو پسند کیا کرتی تھی. دیکھنا صبح جمعے کا دن ہوگا, اللہ اکبر مسجد کے اندر درود پڑھا جا رہا ہوگا, داڑھیوں پہ نبی کی سنت کا جنازہ نکل رہا ہوگا. اور بھائیوں خدا کے واسطے باپ کو گالی دے کے کہتے ہو میرا حق دے, کبلی والے کو داڑھی کٹا کے گالی دے کے کہتے ہو کہ اللہ اکبر اور دیکھو سر کا پیالہ دے, ہو ہی نہیں سکتا. ابھی کدو کا موسم آئے گا, ابھی چاولوں کا موسم آئے گا. میرے تینوں لوگ اپنے گھروں کے بھڑولے میں گندم چاول لا کے بھریں گے اور اگلے دن 4 گولیاں گندم کیڑے مار لا کر بھڑولوں کے اندر ڈالیں گے. میں نے پوچھا بزرگوں کہ 4 گولیاں کا دو نیچے رکھو, 2 پر گندم بچ جاتی ہے. میں نے کہا اگر 4 گولیوں سے گندم بچ جاتی ہے, 4 بال داڑھی کے چہرے پر سجا لے, قبر کے اندر جسم بھی بچ جائے گا. اللہ
بڑولے رکھت تو خراب نہیں ہوتی تو سنت رسول چہرے پر سجا کے لے جا انشاءاللہ قبر کی مٹی میں خراب نہیں ہوگا کفن تک تیرا خراب نہیں ہوگا میرے جان یہ ایسی سنت ہے جو اللہ نے صرف ہمارے نبی کو نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبیوں کے چہروں پر یہ سنت سجائی بڑی پیاری سنت ہے اللہ اکبر بڑی پیاری اب تک کی سائنس نے کہ سورج سے نکلنے والی بزر جو ہے وہ بزر شعاع نکلتی ہے یہ داڑھی کی برکت سے انسان کے چہرے پر بھی پڑتی اثر انداز بھی ہوتی تیرے اللہ اکبر ڈاکٹر نے آج بتایا آمرہ کے لال جناب محمد رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بتلا دیا اب میں نہیں کہتا کھڑے ہو لیکن یہاں سے ارادہ تو کرو انشاءاللہ ان کی سنت کو چہرے پر سجائیں گے آج اسے کون ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد نہیں کٹاؤں گا رکھو تو صحیح خدا کے واسطے مولانا بھی میں پچھلے دنوں 6 تاریخ کو گیا حاصل پور اس سے 4-5 گھنٹے میں گیا حاصل پور تو بیان کے بعد دعا ہوئی ایک آدمی کو اسٹیج پر لائے پہلے مولانا سے نے نیا کام شروع کیا اس کے لیے دعا فرماؤ میں سمجھا کوئی دکان تو بہت کھولی ہوگی میں نے کہا بیٹے کیا کام کیا کہا جی میں نے اپنی دکان پر لکھ کے لگا دیا آج کے بعد میرے ہاتھوں سے داڑھی نہیں کٹے گی تائی کا کام کرتا ہے میں نے اس کے ہاتھوں کا بہت ساری اس مرتبہ جلسے میں گیا میرے پاس آ کے رونے لگ گیا میں نے کہا بیٹے کیا ہوا کیا پڑا میں نے کہا ہوا کیا کہا مولانا وہ نا ہمیں تو اپنا میں لٹا گیا کہ مولانا اللہ اکبر جب سے میں نے لکھ کے لگایا داڑھی نہیں کٹے گی تو میں اپنوں نے میرے پاس سے بال کٹوانا چھوڑ دیے اللہ اکبر مولانا خاکوں پر کو پتا نہیں ہے پتا کیا کروں میں نے کبیرہ خدا کے واسطے روٹیوں کی خاطر سنت زبان نہ کرنا پتہ نہیں آج تو گھر میں بھوکا بیٹھتا ہے اللہ جل شاہ مثالت میں دے کے بڑے تجھے دے کے کتنا مسکرا رہا ہوتا اے کب نے کری ہو لوگوں خداور اپنے کیوں بھلائی کے کاموں میں تو ساتھ دیا کرو کر نہیں سکتے کم از کم توبہ تو کر دیا کرو اللہ کی قسم آج میرا عزیزوں بات مان لو کل پچھتاوے گا بڑے ہونا آئے گا جب قبلی والا دیکھ کے یوں پھیر لے گا کہے گا کہاں سے پہچانوں پارٹی کے نمائندے کا جھنڈا لگتا ہے فوٹوگراف لگتا ہے فیکٹری ملازم فیکٹ بندی نے کسی بل میں ملازمت کرتا ہے نشان لگتا ہے میرا امتی ہے بتا کون سی نشانی تیرے آزائے حضور کو دیکھا وہاں چمک کوئی نہیں تیرے ماتھے کی نشانی کی میرے چوڑائی کو دیکھا وہاں روشنی کوئی نہیں تیرے پیروں کی گٹوں کے نشانوں کو دیکھا روشنی حتیٰ کہ تیرا چہرہ دیکھا لباس کردار میں سے کہیں سے بھی میرا نظر نہیں آ رہا اگر میں تجھے پکڑ کے حسین کو سر پہ لوں تو بتا حسین کی آنسوں کو کون صاف کرے گا ہاتھ جوڑ تو میرے بیروں دن رات دن کا ہوں صبح شام دیکھتا ہوں اللہ اکبر صبح شام میرے بیروں یہی ٹکڑا لوگوں کو سناب آ جاؤ اللہ کو مانو اللہ کی مانو اور ہر حال میں ساری اولاد میں بیوی میں بچوں میں اپنوں میں پڑھائے میں استاد میں شاگرد میں پیر میں فقیر میں مرید میں سب سے زیادہ عزت ہو کس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مال میری جان میرے اولاد میری بیوی بچوں سے زیادہ مجھے عزیز کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقوں کو ان کی گفتار کو ان کی شکل صورت سیرت کو اللہ اکبر ان کے قول کو ان کے لباس کو اپنی زندگی میں لے آؤ خدا پاک کی قسم اللہ زمین پر موت سے پہلے راضی ہو جائیں گے سارا وجمندی مرد اللہ کے دربار میں معافی مانگے اور کہے یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے رائبر کا انشاءاللہ اجتماع آ رہا ہے آپ کے حلقے کا ہے اس پڑھتا ہے ہلکے میرے عزیزوں جن ہلکے کا ہمارے ہلکے کا ہے اجتماع کی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا کیجیے پورے عالم کے کفر پر ضرب لگے گی پتہ نہیں کون سا اللہ والا کہاں سے آگے بیٹھے گا اور اللہ وقت اللہ کی بات کہے گا اللہ کی سنے گا پورے عالم کے کفر پر اس کا اثر پڑے گا انشاءاللہ کرتے کرتے خیر والے کام کو کریں گے کرتے کرتے انشاءاللہ مریں گے اپنے نبوت کے صدقے یہ کار نبوت اللہ نے آپ کے میرے کندھے میں ڈالا ہم نے اس کا پر ہاتھ میں کبھی میں خوشی میں رات کے تیرے دن کے اجالے میں بھوک میں مفلسی میں خوشحالی میں ہر حال میں ہم نے نبیوں والا کام کرنا ہے کہہ دو انشاءاللہ کتنے 4 مہینے لگا کے کہہ دو انشاءاللہ 7 مہینے لگا کے کہہ دو انشاءاللہ اب میرا عزیزو زوردار تک
تقاضا ہے, اس تقاضے پہ سر میں جھکانا. کل صبح جمعہ المبارک, کل صبح جمعہ المبارک, بتاؤ اس نئی مسجد سے کون ہے اللہ کے راستے میں یا اپنے اپنے مقام سے 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں جائے گا؟ نیت کرو, کھڑے ہو کے نیت کرو, انشاءاللہ میں جاؤں گا. کھڑے ہو کے دیکھو, ایک کھڑا ہوا, 2 ہو گئے, 3 ہو گئے, 4 ہو گئے, دیکھو ایک جماعت 5 6 7 8. اللہ کے نام ماشاءاللہ صبح سے نس اللہ کھڑے بزرگوں ذرا کھڑے ہو, آپ کے چہرے کو دیکھ کے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جاؤ, بیٹھو نا, اور کھڑے ہو جاؤ, 2 4 کوئی باہر سے نہیں کھڑا ہو جائے ماشاءاللہ. 2 جماعتیں اللہ کے راستے میں صبح سے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ماشاءاللہ. رہ گئے 6 آدمی, 6 آدمی کوئی باہر سے نہیں کھڑا ہو جائے انشاءاللہ. نکلوں گا اللہ کے راستے میں. کون ہے میرے بھائی صبح اپنے علاقے میں جا کے نبیوں والے کام کے لیے ماشاءاللہ 5 رہ گئے, باہر سے بھی کھڑا ہو کے دکھائے. کوئی کھڑا ہوا باہر سے سرونے کے لیے, باہر سے ہوگا نہیں, سرونے کے لیے نہیں. ماشاءاللہ اٹھو, اللہ نے یہ رحمت تمہارے پر ہی ڈالی ہے. 2 4 کھڑے ہو جاؤ, اللہ مجھے لے گیا تو انشاءاللہ میں جاؤں گا ماشاءاللہ. کون ہے میرے بھائی؟ نکل جاؤ, خدا کی قسم نکل جاؤ, سودا سستا ہے. اللہ رشتہ مار کے نکالے گا آج اللہ کی رحمتوں کے سامنے. نکل جاؤ, 1 2 کھڑے ہو جاؤ, 2 جماعتیں بڑھتے گی, 2 آدمی اور دے دو ماشاءاللہ. ایک باہر سے بھی آ گیا, باہر کتنے ہیں بھائی؟ 1 کا 2 ہے. یہ سارے حضرات میرے پاس آ جاؤ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے.